بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ہر وہ عبادت، ہر وہ کیریکٹر، اخلاق حسنہ، ہر وہ معاملہ اور ہر وہ کردار جس کے اوپر قرآن کریم کی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت کی مہر لگی ہے، اہل السنہ والجماعہ اس کو لازم پکڑتے ہیں، اس کو لازم پکڑتے ہیں، اسے قبول کرتے ہیں اور اس کو دنیا کے سامنے بیان بھی کرتے ہیں. اور اسی طرح ہر وہ عقیدہ، ہر وہ عبادت، ہر وہ عمل، ہر وہ کردار، ہر وہ اخلاق، ہر وہ معاملہ جس میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی مخالفت ہے یا اس کے اوپر ان کا بیان نہیں ہے، اس کی وہ مخالفت کرتے ہیں، اس کا رد کرتے ہیں، اس سے دور رہتے ہیں. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہ پہلا امتیازی خصوصی ان کی شان ہے. چاہے کوئی بھی اس عقیدے، اس اخلاق، اس کردار کو بنانے والا، سنوارنے والا ہو، اس کو کبھی بھی اپنی خاطر میں نہیں لاتے اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے. بخلاف اہل بدعت کے اور اہل ضلالت اور گمراہ کے. جو گمراہ اور اہل بدعت ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ان دونوں سرچشموں سے اعراض کرتے ہیں، ان دونوں سرچشموں سے منہ موڑتے ہیں اور وہ اپنے دین کو، اپنے دین کی بنیاد اور اساس کو اپنے پیروں، بزرگوں، اپنے بنائے ہوئے خود ساختہ اماموں، فقیروں، ان کے اقوال اور ان کے کرامات اور ان کے بیانات پر رکھتے ہیں. بزرگوں نے فرمایا ہے. کون سا بزرگ ہے؟ پتہ ہی نہیں. کب مرا؟ پتہ ہی نہیں. کب پیدا ہوا؟ پتہ ہی نہیں. بس بزرگوں نے فرمایا ہے. اچھا، اور اپنے دین کو خوابوں، منامات، بشائر، خواب اور ان تمام سب چیزوں سے خواب ہے، مکاشفات ہیں، کشف ہے، وجد ہے، ان تمام سب چیزوں سے حاصل کرتے ہیں. یہ اہل بدعت کی علامت اور نشانی. اہل بدعت کی علامت اور بولو نشانی. ان سے کہو کہ بھائی یہ تو قرآن کریم کے خلاف ہے، حدیث. ارے نہیں نہیں، تم کیا جانو، حضرت نے فرمایا ہے، حضرت اتنے بڑے علامہ. ابے حضرت بڑے ہیں یا یہ بڑے ہیں؟ ارے بولے یار تم لوگ اصل میں تمہارا کوئی پیر اور نہیں ہے نا، بغیر پیر کے ہو، اس لیے تم لوگ ایسی باتیں کرتے ہو. ہم لوگوں کے تو پیر صاحب ہیں. وہ ایک میرے پاس خط آیا تھا، کل پرسوں میرا درس تھا ایک جگہ حائل میں، تو میں نے وہاں وہ خط پڑھ کے سنا. بڑا اچھا جواب پاکستان سے آیا تھا. ایک لڑکے نے لکھا تھا، اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر دے، فیصلہ آباد سے. اس نے ایک بڑی بات، بہت بڑی بات کہی. بولے شیخ ایک دفعہ میرا ایک طوطے والوں سے بحث ہو گئی اور اس نے لکھا آپ جانتے ہیں طوطے والے کون ہیں؟ تو میں نے دل میں سوچا بھائی طوطے والوں کو تم سے پہلے میں جانتا ہوں کون ہیں یہ طوطے والے. المہم بولے کہ ان سے میری بحث ہو گئی تو انہوں نے کہا تم لوگ جو ہے نا تمہارے پاس کوئی پیر اور نہیں ہے. تو بولے کہ نہیں. تو اس نے کہا، میں نے کہا نہیں ہمارے پاس پیر ہیں. تو بولے کون؟ تو میں نے کہا کہ میرے پیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو بولے وہ تو سب کے پیر ہیں، ان کے بعد اور کوئی؟ ارے بولے یار ان کے بعد اور کوئی کیا؟ بولے بس اتنا سن کر کے مجھے آگ لگ گئی شیخ. اور اس نے خط میں لکھا مجھے آگ لگ گئی اور میں نے اس سے کہا کہ یہ بتاؤ تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ تو کہا میرے باپ کا نام فلاں ہے نا، میرے باپ کا نام فلاں میرا باپ ہے. تو بولے کہ میں نے اس سے کہا تمہارا باپ فلاں ہے، یہ تو ہے ہی، اس کے بعد؟ بولے وہ جھگڑا کرنے لگا کہ تم کیا بدتمیزی کر رہے ہو؟ کہا میں بدتمیزی کر رہا ہوں؟ ایک باپ تمہارا ہے، اس کے بعد تمہیں دوسرا باپ گوارا نہیں. ایک باپ تمہارا، تمہیں دوسرا باپ گوارا نہیں، اور ہمارے پاس ہمارا پیر نبی، اس کے بعد تمہیں دوسرا پیر گوارا کیسے ہوا؟ کتنا پیارا جواب دیا اس سے. دیکھیں کبھی کبھی بڑے اچھے جوابات ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھے، لیکن اچھا جواب اس نے. دوسرا باپ تمہیں گوارا نہیں، دوسرا پیر کیسے تم نے گوارا کر لیا؟ اور اللہ کی قسم یہ وہی جواب ہے جو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اعظم اور صحابہ کرام نے اس وقت دی تھی جب قبیلہ بنو حنیفہ نے، اور یہ کون تھے قبیلہ بنو حنیفہ؟ یہ وہ لوگ تھے جو نبی کی خدمت میں آ کر
ایمان قبول کیا تھا انہوں نے، بیعت کی تھی، نماز نبی کے پیچھے پڑھتے تھے. جب اپنے وطن گئے انہوں نے جا کر وہاں اذانیں دینا شروع کری، نماز پڑھی، وہی طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا، وہی صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، اذان دینا، نماز پڑھنا سب کچھ جاری تھا. اسی کے اندر قبیلے بنو حنیفہ میں ایک شخص پیدا ہوا مسیلمہ نامی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، کہا میں نبی ہوں. قبیلے کی حمایت حاصل ہوئی، کچھ لوگ تھے یا سارے کے سارے، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہمارے نبی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تم نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کوئی بات نہیں، تجھے بھی نبی مان لیتے ہیں، قبیلے کا بڑا آدمی ہے، تجھے بھی نبی مان لیتے ہیں. جب یہ خبر صحابہ کرام کو ملی، کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے نبی کے مقابلے میں کوئی دوسرا نبی بنایا جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تلوار اٹھائی، صحابہ کرام کو جمع کیا گیا اور فوج کشی ہوئی اور کہا گیا نبی کے مقابلے میں دوسرے کو نبی کیسے تم نے تسلیم کیا؟ اور جہاد کیا اور ایک ایک کو قتل کیا جنہوں نے اس کو تسلیم کیا تھا. سوچئے یہ کون لوگ تھے؟ یہ کلمہ پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والے لوگ تھے. تو جب نبی کے مقابلے میں دوسرے نبی کو انہوں نے تسلیم کر لیا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انہوں نے انکار نہیں کیا، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتے تھے، لیکن صرف نبی کے مقابلے میں لا کے اس کو کھڑا کر دیا اور ان سے قتال کیا گیا، ان سے جنگ کی گئی. اور آج تم نہ جانے کس للو پنچو جمن سبراتی کو رسول اللہ ہی نہیں اللہ کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں. یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے، یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے. بے حیا، بے غیرتو، بے شرمو، تمہیں ہم کیسے مسلمان تسلیم کریں؟ یہ ہمیں سوچتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں کوئی دلیل مل جائے، ملتی نہیں. یہ مسلمان ہیں جو رسول اللہ کے مقابلے میں کسی امتی کو لا کے کھڑا کرے وہ کافر ہو جاتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی. تو جو اللہ کے توحید کے مقابلے میں یا اللہ کے مقابلے میں کسی مخلوق کو لا کے کھڑا کرے وہ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ وہ کافر نہ ہو، وہ مسلمان رہے. ہم بے غیرت ہیں، اللہ کی قسم، ہم بے ضمیر ہو چکے ہیں، ورنہ انہیں دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں پہنچتا ہے. یہ مشرک ہیں. میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، ایسے ہی لوگوں نے تو یہ اہل بدعت ہیں جو جن کے اخلاق، جن کے عقیدے، جن کے کردار. اچھا ایک بات اور بتاؤں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب و سنت سے نہیں ہوتے، اپنے بزرگوں کے اقوال پہ مبنی ہوتے ہیں. ایک بات اور میں بتاؤں، سارا گندا نہیں ہوتا، سب برا. قبیلے بنو حنیفہ نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والے صحابی کا ملتا ہے کہ نہیں ملتا مقام اور درجہ؟ سب گندا نہیں ہوتا. لوگ یہ سوچتے ہیں کہ 15-20 یا سارے کا سارا انکار کرے تب کافر ہوتا. ایک کلمہ کفر سے آدمی کے تمام ایمان اور عقیدے کے اوپر پانی پھر جاتا ہے، اس کے اعمال برباد ہو جاتا ہے. ایک حرکت سے. قبیلے بنو حنیفہ اذان دیتے تھے، نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج کرتے تھے. ان کی ایک حرکت سے کی ایک امتی کو مسیلمہ کذاب کو انہوں نے کہا یہ بھی نبی، بس اور کچھ پورا سب برباد. اور آج ہم بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ نمازوں، روزوں اور ان کو تسبیح مصلی کو دیکھ کر دھوکے میں آ جاتے ہیں. ارے اللہ والے ہیں. کون ہیں یہ؟ اللہ والے ہیں. چلو 2-4 چلے مار لو ان کے ساتھ، علم آ جائے گا. علم نہیں، کافر ہو جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے. معذرت کے ساتھ برا نہ لگے، یہ زہر بھی کبھی دوا کا کام کرتا ہے. اسی طرح روافض کو لے لو آپ، یہ شیعہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ تو صوفیوں کے ماننے والے، یہ شیعہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ کیا، یہ اپنے ائمہ کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں؟ یہ اپنا دین اپنے اماموں سے لیتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے ائمہ معصوم ہیں، ہمارے ائمہ نے جو فرمایا ہے وہی ہمارا دین ہے. جیسے حضرت اور جیسے ان کے اپنے بنائے ہوئے ائمہ جو ہیں، انہوں نے اپنا دین وہاں سے لیا ہے، قرآن و سنت ان کا دین ہے ہی نہیں. اسی طرح اہل کلام ہیں جنہوں نے اپنے دماغوں سے دین کو بنایا ہوا ہے. بہرحال وہ ایک الگ جماعت ہے، منطقی فلسفی بگھارنے والے. ہمارے ہاں بڑے بڑے منطقی فلسفی لوگ ہیں، کرتے ہیں منطق. تو یہ سب سے پہلی بنیادی خصوصیت اہل سنت والجماعت کی کیا ہے؟ بولو.
جو اپنے عقیدے کو یاد رکھو، اپنے اخلاق کو، اپنے عبادات کو، اپنے معاملات کو، سب کچھ کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے ہیں اور ان کے خلاف جو بھی ہو اس کا انکار کر دیتے ہیں، یہ سب سے بڑی خصوصیت ہے۔